بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. محترم بزرگوں اور دوستوں، خوشی کا موقع ہے کہ قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے. قرآن کریم کی تکمیل کے موقع پر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور صحابہ کرام کے تربیت یافتہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ تفقد الحلاوت فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں حلاوت کو تلاش کرو. یعنی تین کام ایسے ہیں اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب ان کو کرے تو اس میں حلاوت کو تلاش کرے، یعنی اس میں اس کو مزہ آنا چاہیے. نمبر ایک فرمایا فی الصلاۃ، نماز میں. نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں اس کو مزہ آنا چاہیے. جیسے دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے کوئی چلا جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہو تو کتنا مزہ آتا ہے اس کو کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو فلاں بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں سی ایم کے سامنے کھڑا ہوں، میں پی ایم کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس کے گھر میں آنے کا مجھے موقع ملا، بالکل براہ راست اس کے آمنے سامنے کھڑا ہوا اور اس سے بات چیت کر رہا ہوں. کیسے خوش ہوتا ہے اور کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو فرمایا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی نماز میں انسان حلاوت کو تلاش کرے، مزہ آنا چاہیے اس کو نماز میں. جو ملک الملوک ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور مالک الملوک، دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان تمام کا مالک بھی ہے، ان تمام بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے اور ان تمام بادشاہوں کا مالک بھی ہے. اس کے دربار میں انسان کھڑا ہے اور اس کے ساتھ، اس کے آمنے سامنے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، براہ راست بالمشافہہ اس سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس کو مزہ آنا چاہیے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے مزہ آنا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے. یہی ایک مومن اور سچے ایمان کی نشانی ہے کہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے مزہ آئے، حلاوت اور ایک عجیب قسم کی مٹھاس محسوس ہو. تبھی ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو بس سجدے سے سر اٹھانے کو جی ہی نہیں چاہتا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بوسہ لے لیا. یہ ہیں جنہیں نماز میں حلاوت محسوس ہوتی ہے، نماز میں مزہ محسوس ہوتا ہے. جب ایسا مزہ آتا ہے تو انسان پھر نماز چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ وہ ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ کچھ سامان بازار سے لے کر جا رہا تھا، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو نوکر نے مالک سے کیا کہا کہ ذرا میں نماز پڑھ لوں. وہ اندر چلا گیا اور نماز پڑھنے لگا، پڑھتا رہا، اور مالک باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا. پڑھتا رہا. اب بہت دیر ہو گئی تو باہر سے مالک کہتا ہے کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، باہر آتے کیوں نہیں؟ باہر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کون تمہیں باہر نہیں آنے دے رہا؟ تو یہی فرمایا کہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا وہی مجھے باہر بھی نہیں آنے دے رہا.
تو انہیں نماز میں مزہ مل رہا تھا. تو جب نماز میں مزہ محسوس ہوتا ہے اور حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، دل کا چین، سکون، اطمینان جب حاصل ہوتا ہے، تو پھر انسان نماز سے دور نہیں بھاگتا ہے، بلکہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کب موقع ملے اور بس میں نیت باندھ لوں اور رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور رب کے ساتھ بات چیت شروع کروں. ہم لوگ نماز سے دور بھاگنا چاہتے ہیں. ہم تو نماز کی نیت دیکھتے ہی سوچتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو، کب نماز ختم. آج تو امام صاحب نے 2 منٹ زیادہ کر دیا، آج خطبہ ذرا طویل ہو گیا، آج امام صاحب نے تقریر ذرا لمبی کر دی. تو عجیب و غریب مسئلہ ہے. آج تسبیح لگتا ہے سجدے میں کچھ زیادہ ہی پڑھ رہے تھے. پہلے سجدے میں ذرا تسبیح 3 ہی مرتبہ تھی اور دوسرے سجدے میں تو ہم نے 7 مرتبہ تسبیح کر لی. لگتا ہے امام صاحب سجدے میں لگتا ہے قرآن پڑھ رہے تھے. تو پتہ نہیں کیا کیا واہیات سب بولتے رہتے ہیں. وجہ وہی ہے کہ نماز میں ہمارا جی نہیں لگتا ہے. امام حسن بصری نے یہی فرمایا تفقد الحلاوت فی 3 اشیاء، 3 چیزوں میں حلاوت کو، مٹھاس کو اور مزے کو تلاش کرو. نمبر 1 ہے فی الصلاۃ، نماز میں. اس کے بعد فرمایا والذکر، ذکر میں کہ اللہ کو یاد کرو تو اس میں مزہ آنا چاہیے. جب انسان اللہ کو یاد کرے تو کیا ہے؟ مزہ آنا چاہیے. انسان اپنی محبوبہ کو، معشوقہ کو، اپنی منچاہی چیز کو یاد کرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے. تو ایسے ہی جب رب کا ذکر کرے، رب کو یاد کرے تو اس کو مزہ آنا چاہیے، ایک مٹھاس، ایک حلاوت محسوس ہونی چاہیے. اسی وجہ سے ایک اللہ والے نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ منہ میں کیا ہو، چینی گھول دیا گیا ہو. تو انہیں مٹھاس محسوس ہو رہی ہے. ہم آپ دل سے نہیں لیتے ہیں اللہ کا نام، اس وجہ سے مٹھاس محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، وہ مزہ نہیں آتا ہے. اگر سچے دل سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کا نام اس زبان سے لیا جائے تو واقعتاً حلاوت اور مٹھاس ضرور محسوس ہوگی. لیکن سچے دل سے ذکر کی ضرورت ہے. حدیث میں فرمایا بھی کہ اکثر ذکر اللہ، کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، حتی یقولو، یہاں تک کہ لوگ کیا کہنے لگے، انہ مجنون، کہ یہ تو پاگل ہو گیا. تو خدا کو اتنا یاد کیا جائے کہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ تو خدا کی یاد میں لگتا ہے کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا. کہ اور کوئی کام ہی نہیں، جب دیکھو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے. حضرت پیر فقیر صاحب نے اپنے بارے میں لکھا ہے، امریکہ وغیرہ کہیں گئے ہوئے تھے تو کسی نے کہہ دیا کیا تماشا لگا رکھا ہے، جب دیکھو بس اللہ کی بات کرتے رہتے ہو. تو حضرت پیر صاحب نے یہی فرمایا کہ کل قیامت کے دن رب کے سامنے یہی کہہ دینا کہ یہ کیا ہے، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا تھا. تو یہ ہے اللہ کا نام جب لے انسان تو اس کو حلاوت اور مزہ محسوس ہونا چاہیے کہ ایک بار لے تو پھر دوسری بار لینے کا من کرے اور جی چاہے، اور دوسری بار لے تو پھر تیسری بار لینے کا من چاہے. بار بار رب کا ذکر کرنے کا اس کو ایک مزہ محسوس ہو تو بار بار اس کا ذکر کرنے کا من چاہے اور اس کو جی کرے اس کا. تیسری چیز فرمائی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وقراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آنا چاہیے. قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آنا چاہیے جب قرآن پڑھے. کیوں؟ کیونکہ یہ رب کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے تو اور کیا پڑھنے میں مزہ آئے گا. فیس بک میں پتہ نہیں کس کس کے پیغام پڑھتے رہتے ہیں، انسٹاگرام میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کیوں؟ اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. وہی حلاوت، وہ حلاوت محسوس ہو رہی ہے. کہاں محسوس ہو رہی ہے؟ فیس بک پر، انسٹاگرام پہ محسوس ہو رہی ہے. اور رب کے کلام کو جب لے کر کے بیٹھتے ہیں تو حلاوت محسوس ہوتی ہی نہیں ہے، ورنہ پھر گھنٹوں گزر جاتے. اگر حلاوت محسوس ہونے لگے، مزہ آنے لگے تو گھنٹوں گزر جائے اور محسوس ہی نہ ہو کہ کب 1 گھنٹہ گزرا، کب 2 گھنٹے گزرے، کب 3 گھنٹے گزرے، پتہ ہی نہ چلے. لیکن حلاوت جب نہیں ملتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جلدی سے جلدی کہتا پارا ختم ہی نہیں ہو رہا، ابھی کتنے صفحے رہ گئے، ابھی کتنے صفحے رہ گئے، صفحے گنتا رہتا ہے. ابھی تو بہت دیر سے پڑھ رہا ہوں، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ، اتنی دیر ہو گئے، ابھی تک پارا ہی نہیں ختم ہو رہا ہے، صفحے کتنے رہ گئے. اور جب انسان کو حلاوت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، تو پھر وہ صفحے کے صفحے، پارے کے پارے پڑھتا چلا جاتا ہے اور جی ہی نہیں کرتا کہ وہ قرآن کو چھوڑے. جی کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، قرآن کو چھوڑے. اور جس کو حلاوت محسوس نہیں ہوتی ہے پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ جلدی سے جلدی بس پارا ختم ہو تو میں جان بچا کے نکلوں.
فرمایا اس کے بعد کہ ان تین چیزوں میں، نماز میں، ذکر میں اور تلاوت قرآن، قراءت قرآن میں حلاوت کو محسوس کرو اور ڈھونڈو۔ فَإِنْ وَجَدْتُمْ، اگر مل جائے، مزہ آنے لگے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے اور تم اچھے آدمی ہو اور اللہ تک پہنچ رہے ہو اور پہنچ جاؤ گے۔ وَإِلَّا، ورنہ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، یقین کر لو کہ رب تک پہنچنے کا جو دروازہ ہے وہ تمہارے لیے بند ہے۔ رب تک جو پہنچنے کا دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ بند ہے۔ اسی لیے نماز میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، رب کا نام لینے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، اور رب کا کلام پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ ورنہ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ جس سے سحری حاصل نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی کا پیٹ بھرنا، کھانے سے پیٹ بھر جائے، پانی سے پیٹ بھر جائے، چاہے جتنا بھی بڑھیا سے بڑھیا کھانے کا سامان ہو یا پینے کا سامان ہو، انسان کا پیٹ بھر ہی جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایسی چیز ہے کہ اس سے پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، پھر بار بار پھر کم موقع ملے گا مجھے پڑھنے کا، پھر کم موقع ملے گا مجھے پڑھنے کا، یہ احساس اور یہ کیفیت دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تب مانا جائے گا کہ واقعتاً قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہمارے دور بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا پیچھے دشمن جو ہمارا ہے، ہمارے پیچھے جو لگا ہوا ہے دشمن شیطان، وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ رب تک پہنچ سکے، کیونکہ رب تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے قرآن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا تھا تو وہاں پر ابلیس نے کیا کیا؟ انہیں بہکا پھسلا کر کے، سمجھا بجھا کر کے، قسم کھا کر کے، خیر خواہی کا یقین دلا کر کے، پیڑ میں سے کھلا کر کے، اور انہیں بالآخر وہاں سے اس دنیا میں اتروا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب کیا فرمایا تھا کہ دیکھو اب تم لوگ زمین میں پہنچ گئے ہو، لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب آئندہ کیا ہوگا کہ میرے پاس سے ہدایت نامہ تم تک پہنچے گا۔ خدا اس کو کہا، قرآن نے کئی مقامات پر اس کو خدا کہا ہے کہ میری جانب سے ہدایت نامہ، وہ ہدایت نامہ تمہارے پاس پہنچے گا، میرا پیغام تم تک پہنچے گا۔ پھر جو اس ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس ہدایت نامے کے خلاف چلے گا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کی دنیا کی زندگی بھی ہدایت نامے کے مطابق زندگی گزارے گا تو دنیا کی زندگی کو بھی جنت بنا دوں گا، اور اس ہدایت نامے کے خلاف چلے گا، اس خدا کے خلاف چلے گا تو پھر دنیا کی زندگی کو بھی جہنم بنا دوں گا، اور بعد میں تو جہنم ہے ہی۔ قرآن کے شروع میں دیکھ لیجئے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہدن للمتقین، قرآن کو ہدا کہا اللہ تعالیٰ، ہدن للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ میں ہدا بھیجوں گا، اور دیکھیے ہدا اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، کبھی تورات کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی صحف ابراہیم کی شکل میں، کبھی صحف موسیٰ کی شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں، بالآخر آخری شکل جو تھی ہدا کی وہ قرآن کی شکل میں۔ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی ہدا کہا کہ میرا جو پیغام آئے گا، میرا ہدایت نامہ جو تم تک پہنچے گا، تو یہ قرآن اب ہدایت نامہ اور پیغام وہی ہدا ہے کہ اس کے مطابق اگر چلیں گے تو جنت تک پہنچیں گے، اور اگر اس کے خلاف چلیں گے تو پھر جہنم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آ گیا ہمارے لیے۔ اب شیطان جانتا ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھے گا تو اسے جنت کا راستہ مل جائے گا، اور یہ جنت میں دوبارہ پہنچ جائے گا، جہاں سے اتنی محنت کر کے میں نے نکلوایا یہ تو پھر دوبارہ وہیں پہنچ جائے گا۔ اسی لیے شیطان بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ قرآن کھولے، شیطان بالکل بھی نہیں چاہتا کہ یہ قرآن کھولے، پڑھنا تو بہت دور کی بات، وہ اس کو کھولنے بھی نہیں دیتا، کہتا کھولنا بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ادب بیان کیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ دیکھو جب قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو تم چونکہ ہدا کی طرف آنا چاہ رہے ہو اور شیطان تمہیں آنے نہیں دے گا تو کیا کرنا پڑے گا تمہیں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، تب تم آ سکو گے اس ہدا کی طرف۔ شیطان تمہیں اس ہدا کی طرف آنے نہیں دے گا، شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ اگر تم اس قرآن کو اٹھاؤ گے تو تمہارے دماغ میں کہے گا 2 رکعت نفل پڑھ لو، ہدا قرآن پڑھنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے گا تو کوئی خاص میرا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ قرآن پڑھے گا تو بڑا نقصان ہوگا، قرآن پڑھے گا تو بڑا نقصان ہوگا۔ اگر کوئی اپنے بچے کو کوئی بھی آدمی اگر اپنے بچے کو کہاں مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے تو دیکھیے معاشرے کے لوگ کیسے، وہ
معاشرے کے لوگ نہیں ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت ہے بچے کی زندگی برباد کر دو گے، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، اس کی تو زندگی برباد کرے، اسے قرآن پڑھنے بھیج دیا تم نے، اسکول بھیجو۔ یہ معاشرے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان خود نہیں آ سکا، کیونکہ شیطان خود آئے گا تو پہچان جائیں گے تو دشمن ہے، تو اس کی بات کوئی نہیں مانے گا، اسی لیے وہ اپنا نمائندہ، اپنا ایجنٹ بنا کر انسانوں کو بھیجتا ہے، جیسا کہ خود قرآن نے کہا، شیاطین الانس بھی کہا اور شیاطین الجن بھی کہا، من الجنتی والناس، کہ انسان بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی ہوتے ہیں، دونوں کا کام کیا ہوتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، تو ہدی سے دور کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، شیطان بیچ میں روکنا چاہے، حائل ہونا چاہے، رکاوٹ ڈالنا چاہے، تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے آؤ گے، کوئی کیا کرے گا، ارادہ کرو گے، کوئی ایجنٹ بن کر آئے گا، شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، کرنا کیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، مطلب یہ کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہو تو بھی اگر کوئی وسوسہ ڈالنا ہے، فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ تم شیطان کے ایجنٹ بن کر آئے ہو، تمہاری بات نہیں سننے والا ہوں۔ ایک دور تھا، قرآن نے نقل کیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مکے کے مشرکوں نے کیا کہا، اپنے لوگوں سے، محلے کے لوگوں سے اور شہر کے لوگوں سے اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے کیا کہا کہ دیکھو لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد قرآن سنائیں گے تو لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن کو سننا ہی مت۔ ہمارے دور کے جو مفکرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دور کے جو مشرک ہے وہ کیا کہتا ہے کہ لا تقرؤوا هذا القرآن، اس قرآن کو پڑھنا ہی نہیں، اس قرآن کو پڑھنا بھی نہیں اور پڑھنے دینا بھی نہیں، کیونکہ اگر پڑھ لیا تو پھر کیا ہوگا، ہدایت کے راستے پر چل پڑے گا، یہ ہدایت کے راستے پر چل پڑے گا۔ وجہ یہی، اسی وجہ سے نہ تو قرآن پڑھنے دینا چاہتا ہے شیطان، اور نہ ہی کسی کو پڑھانے دینا چاہتا ہے، سننے دینا بھی نہیں چاہتا ہے وہ۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم بار بار جب قرآن کھولیں اور قرآن پڑھنا چاہیں یا کسی کو پڑھانا چاہیں تو ضروری ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کیا کریں، پہلے کیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، یہ ادب ہے۔ تو شیطان چونکہ حائل ہوتا ہے، اور شیطان یہ انسان جو سر سے لے کر پیر تک ہے، اس کے اندر ایک عضو کا نام ہے دل کیا کہلاتا ہے، ملک الاعضاء، تمام انسان کے جسم میں جو اعضاء ہیں طرح طرح کے، تو تمام اعضاء کا بادشاہ جو ہے وہ کیا ہے، دل ہے۔ اس دل پر جس کا کنٹرول ہوگا پھر انسان ویسے ہی اعمال کرے گا۔ اگر اس پر شیطان اور نفس کا کنٹرول ہو جائے گا تو پھر انسان برا بن جائے گا، اور اگر اس کے اوپر عقل کا اور فرشتوں کا کنٹرول ہوگا تو پھر انسان ٹھیک کام کرے گا، پھر انسان کیا کرے گا، اچھے کام سب کیا کرے گا۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے کہ دل کے اوپر کیا ہو جائے، میرا کنٹرول ہو جائے، لیکن دل پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے دل تو اندر ہے نا، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو، گھر کے اندر بند ہے دل، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے دروازوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو بہت سارے دروازے ہیں جس کے ذریعے شیطان اندر دل تک پہنچتا ہے اور اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے 3 مشہور دروازے ہیں جس کے ذریعے شیطان کیا چاہتا ہے، دل پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر ہم ان 3 دروازوں کو بند کر کے رکھیں گے، ان کی حفاظت کر کے رکھیں گے، یا پہرے دار بٹھا کے رکھیں گے، تو شیطان اندر نہیں جا سکے گا اور دل پر کنٹرول بھی نہیں حاصل کر سکے گا۔ اور اگر ہم اس کو کھول دیں گے اور یہاں پہرے دار نہیں بٹھائیں گے تو پھر شیطان گھس جائے گا اندر اور دل پہ کنٹرول حاصل کرے گا، اور پھر ہم ایک برے انسان بن جائیں گے، اچھے انسان بن کر نہیں رہ سکتے۔ وہ 3 دروازے کون ہیں؟ سب سے پہلا دروازہ جو ہے وہ ہے آپ کی آنکھ، سب سے پہلا دروازہ جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ دوسرا دروازہ ہے کان کے ذریعے بھی وہ کیا کرتا ہے، آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ اور تیسرا دروازہ ہے آپ کی زبان، جس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے، آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ یہ 3 مشہور دروازے ہیں، ان کے ذریعے انسان پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے شیطان، تاکہ اس کو انسان نہ رہنے دے بلکہ اس کو بھی اپنے جیسا شیطان اس کو بنا دے۔ چنانچہ انسان پھر اپنی زبان کا استعمال غلط شروع کر دیتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی چغل خوری کرتا ہے، کبھی گالی گلوچ کرتا ہے، طرح طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ آنکھ کے ذریعے بدنظری کرتا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنے کو کہا ہے انہی جگہوں پر نظر ڈالتا ہے انسان۔ اور کان کے ذریعے پھر انسان غلط چیزیں سنتا ہے،
گانے سنتا ہے، واہیات الٹی سیدھی غلط سلط باتیں سب کیا کرتا رہتا ہے، وہ کان کے ذریعے سنتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ان 3 دروازوں کی حفاظت کی ضرورت ہے، یہاں پہرے دار بٹھانے کی ضرورت ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن کریم۔ سب سے بہترین طریقہ ہے قرآن کریم ہے۔ کیسے؟ آنکھ کو لگا دیجئے قرآن کو دیکھنے میں، آنکھ کو لگا دیجئے قرآن کو دیکھنے میں، قرآن کھول کر بیٹھ جائیے، آنکھ سے دیکھتے رہیے اس کو، اور زبان کو لگا دیجئے قرآن کے پڑھنے میں، زبان کو لگا دیجئے قرآن کے پڑھنے میں، اور کان کو لگا دیجئے قرآن کے سننے میں۔ رمضان میں ہم لوگ تینوں کام کر لیتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں تو قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، اور عام طور پر لوگ جو غیر حافظ ہوتے ہیں وہ زبانی تو پڑھ نہیں پاتے، وہ دیکھ کر کے ہی پڑھتے ہیں، تو اس کی آنکھ بھی کہاں ہوتی ہے؟ قرآن پر ہوتی ہے، اور زبان کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور کان کے ذریعے پھر تراویح میں اور نماز میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ قرآن سن رہا ہوتا ہے۔ تو تینوں دروازوں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے رمضان میں گناہ اس کے کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا دل روشن ہونے لگتا ہے، خیر کے کام میں اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، اچھے کاموں میں اس کا جی لگنے لگتا ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اس کا قرآن پڑھنا بھی بند ہو جاتا ہے، قرآن دیکھنا بھی بند ہو جاتا ہے، قرآن سننا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک مہینے میں جو ایک اثر سا، ایک کیفیت سی جو اس کی پیدا ہوتی ہے اور بنتی ہے، وہ آہستہ آہستہ دوبارہ پھر ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر دوبارہ کیا ہے؟ ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ کیفیت، جس کے نتیجے میں انسان رمضان سے پہلے جیسے خراب رہتا ہے، رمضان کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ پھر ویسے ہی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت ہے کہ قرآن پڑھا بھی جائے، اور قرآن دیکھ کر پڑھا جائے، گھنٹوں قرآن کو دیکھتے رہے انسان، اور زبان سے پڑھتا رہے، زبان سے پڑھتا رہے، اور زبان سے اتنا پڑھے کہ زبان کے ذریعے جو جھوٹ بولا ہے، زبان کے ذریعے جو غیبت کی ہے، زبان کے ذریعے جو گالی گلوچ کی ہے، ان سب کا کفارہ ہو جائے۔ اس زبان سے اتنا قرآن پڑھا جائے کہ ان سب کا کیا ہو جائے؟ کفارہ ہو جائے۔ آنکھ سے اتنا قرآن کو دیکھا جائے، کیونکہ قرآن کو دیکھنا وہ بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے قرآن کو اتنا دیکھا جائے کہ آنکھ کے ذریعے جو گناہ کر رکھے ان سب کے لیے وہ کفارہ بن جائے، اور کان کے ذریعے قرآن کو سنا جائے۔ دکان میں بیٹھے ہوں، آفس میں بیٹھے ہوں، خالی بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، قرآن چلا دیں اپنا موبائل میں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، اگر فیس بک پہ وقت گزار سکتے ہیں، انسٹاگرام میں وقت گزار سکتے ہیں، تو آخر قرآن کیوں نہیں سن سکتے؟ کچھ وقت نکالیں اپنے دین میں، کچھ وقت ایسا بھی نکالیں جس میں صرف ہمارا کام یہ ہو کہ کسی بھی مشہور قاری، کسی بھی مشہور ائمہ حرم میں سے، مسجد نبی کے امام ہیں، مسجد حرام خانہ کعبہ کے امام ہیں، ان میں سے کسی کی قرات لگا دیں اور اپنا سنتے رہیں بڑے مزے کے ساتھ۔ اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر کیا ہے، ہم ہدا پر چلنے والے بن جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ بھیجا گیا ہے تو اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور بات پوری ہو جائے گی۔ فرمایا من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی کسی بھی آیت کو، ایک آیت کو، کوئی سی بھی ایک آیت اگر سن لیتا ہے غور سے، صرف سننا نہیں ہے ایک پہ چلتے پھرتے سن لیا نہیں، اس طرح نہیں، استماع کے معنی ہوتے ہیں دھیان لگا کر سننا، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ من استمع الی آیۃ من کتاب اللہ، جو شخص پوری توجہ کے ساتھ دل کے کان سے، صرف باڈی کے کان سے نہیں بلکہ دل کے کان سے، اس کان سے بھی اور اندر والے کان سے بھی، دونوں کان سے جب دھیان کے ساتھ وہ سنتا ہے، کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، تو اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو کئی گنا کر دی جاتی، دو چند کر دی جاتی، کئی گنا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بھی حسنۃ، کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہوتی ہے، اور والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی 10 بن جاتی ہے، ایک نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ 10 بن جاتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ جو قرآن کی ایک آیت سنتا ہے دھیان کے ساتھ تو پھر کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، اس کے لیے ایک نیکی ایسی لکھی جاتی ہے جو 2 چند کر دی جاتی، بڑھا دی جاتی، کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تو قرآن کی آیت سن رہے ہیں، جو تراویح میں پورا قرآن کریم سنا ہے، تو سوچ لیجئے ایک ایک آیت پر ہمیں نیکی ملی ہے، اور جس کو 2 چند کر دیا گیا اس میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ سننا بھی ثواب ہے، سننا بھی کیا ہے، اس پر بھی ڈھیر سارا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ومن تلاہا، اور جو شخص خود قرآن پڑھتا ہے، ایک تو سننا ہے، دوسرا ہے کہ خود پڑھتا ہے، خود تلاوت کرتا ہے، اس کو خود پڑھتا ہے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا،
وہ قرآن کیا بن جائے گا؟ قرآن کی آیت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ نور کا کام کرے گی. اور نور کی ضرورت کہاں پر پڑے گی؟ میدان محشر میں نور کی ضرورت نہیں پڑے گی. نور کی ضرورت پڑے گی وہاں پر. کہاں پر؟ پل صراط پر. وہاں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. وہاں سے گزرنے کے لیے نور کی ضرورت پڑے گی، لائٹ کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا ومن تلاہا، یہ جو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا ہے تو یہ آیتیں اس کے لیے کیا بن جاتی ہیں؟ ہر آیت نور بن جائے گی. ہر آیت اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ نور بن جائے گی. اگر ہم اس تصور کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں کہ جیسے ایک آیت پڑھیں ہم سوچیں کہ یہ آیت میرے لیے پل صراط پر نور اور لائٹ اور روشنی کا کام دے گی، پھر دوسری آیت پڑھیں اس میں تصور جمائیں کہ یہ آیت بھی میرے لیے وہاں پر روشنی اور لائٹ کا کام دے گی. جہاں تاریکی ہوگی کوئی روشنی نہیں ہوگی، دنیا کی ساری لائٹ وہاں ختم ہو چکی ہوگی، فیل ہو چکی ہوگی، وہاں پر یہ آیت کیا ہے؟ نور بن جائے گی. اسی طریقے سے حدیث میں فرمایا کہ یہ اتر رجل فی قبری، کہ جب انسان کو قبر میں سب رکھ کر کے چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس سوال جواب کرنے، عذاب دینے کے لیے. تو فرمایا فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، سر کی طرف سے جب فرشتے اس کو پکڑنے آتے ہیں، مواخذہ کرنے آتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو دفعتہ تلاوت القرآن، جو قرآن کریم کی تلاوت جو اس نے دنیا میں کی ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ شکل بنا کر کے وہاں پر قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے؟ اس فرشتے کو بھگا دیتی ہے. جو اس کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا، اس کو کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم کی برکت وہاں قبر میں بھی ظاہر ہوگی. قرآن کریم کی برکت بھی وہاں کوئی پہرے دار کام نہیں آئے گا، لیکن قرآن کریم کیا ہے؟ قبر میں بھی پہرے دار بنے گا. قبر میں بھی پہرے دار بنے گا اور پل صراط میں بھی کیا آپ کے لیے روشنی کا کام کرے گا. اور دنیا میں بھی پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، ہر صورت میں یہ پہرے داری اور حفاظت کا کام کرے گا. آپ کے دل کی حفاظت کرے گا، شیطان کے پھندوں سے بھی، شیطان کے وسوسوں سے بھی، اور نفس کے پھندے سے بھی، نفس کے وسوسوں سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا. اسی لیے قرآن کریم کے لیے روزانہ کی بنیاد پر وقت نکالیں. جیسے موبائل میں فیس بک کے لیے، انسٹاگرام اور یوٹیوب سب کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، دکان میں بیٹھے بیٹھے وقت نکال لیتے ہیں، لیٹنے لگتے بستر میں تب وقت نکال لیتے ہیں، کھاتے کھاتے بھی وقت نکال لیتے ہیں. ایسے ہی قرآن کریم کے لیے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر. وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر روزانہ ٹائم مقرر کیا جائے کہ اتنی دیر میں قرآن سنوں گا، اتنی دیر قرآن کریم دیکھ کر پڑھوں گا، اتنی دیر قرآن سنوں گا، اور اتنی دیر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ قرآن کریم کو پڑھوں گا. یہ تینوں کام کریں گے تو انشاءاللہ نفس اور شیطان کے پھندوں سے ہم محفوظ رہیں گے اور اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے سچا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھی